لوسیفر 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 آخر یہ لوسیفر ہے کون؟ لوسیفر ایک ایسا کردار ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوسیفر نور سے تاریکی تک کا سفر، وہ جس کا نام کبھی روشنی لانے والا تھا، وہ جو کائنات کے سب سے خوبصورت اور طاقتور فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ لوسیفر جس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ یا روشنی لانے والا، وہ کائنات کا سب سے خوبصورت اور طاقتور فرشتہ تھا۔ وہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا بلکہ تمام فرشتوں کا سردار اور علم و حکمت کا پیکر تھا۔ اسے خالق کے سب سے قریب مقام حاصل تھا، لیکن پھر غرور نے جنم لیا۔ لوسیفر کو لگا کہ وہ سب سے برتر ہے۔ اس نے خالق کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ کائنات کی پہلی بغاوت تھی، ایک ایسا فتنہ جس نے آسمان کی وسعتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوسیفر نے اپنی ایک الگ سلطنت کا خواب دیکھا۔ سزا کے طور پر اسے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ روشنی کا ستارہ ہمیشہ کے لیے تاریکی کے گڑھے میں جاگ رہا۔ گرنے کے بعد وہ لوسیفر سے ابلیس بن گیا، وہ تاریکی کا بادشاہ جو اب انسانوں کو بھٹکانے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ آج وہ براہ راست سامنے نہیں آتا بلکہ ہماری خواہشات اور لالچ کے لبادے میں چھپ کر ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ سب کچھ لوسیفر کی کہانی صرف ایک فرشتے کے گرنے کی کہانی نہیں بلکہ تکبر کے عبرتناک انجام کی ایک زندہ مثال ہے۔ مذہبی پس منظر لوسیفر کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف انداز سے پایا جاتا ہے۔ عیسائی روایت کے مطابق لوسیفر آسمان کا ایک نہایت خوبصورت اور اعلی مرتبے والا فرشتہ تھا، تاہم اپنی خوبصورتی اور طاقت کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور اس نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی۔ نتیجے کے طور پر اسے آسمان سے نکال دیا گیا، جس کے بعد وہ شیطان ساتان کہلایا۔ یہودیت عبرانی بائبل میں یہ لفظ بنیادی طور پر ایک استعارہ ہے جو بابل کے ایک مغرور بادشاہ کے زوال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا، نہ کہ کسی براہ راست شیطانی وجود کے لیے۔ اسلام میں لوسیفر کے نام سے کوئی کردار نہیں ہے، اس کے بجائے ابلیس کا ذکر ہے جو فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا اور جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔